بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفحۃ العرب کا 13واں سبق ہے۔ وقلت یوما الفقہاء یلحنون فی قولہم، ایک دن میں نے یہ کہا کہ فقہا غلطی کرتے ہیں فی قولہم، اپنے اس قول میں، البایع بغیر حمزۃ، جب یہ البایع بغیر حمزہ یعنی بائعون کی جگہ پر بائعون پڑھتے ہیں بغیر حمزہ، فقال قائل، تو ایک نے کہا قد قال اللہ تعالی فبایعہن، فبایعہن، تو یہاں پر اعراب ہے وقلت یوما الفقہاء یلحنون فی قولہم البایع بغیر حمزہ، فقال قائل قد قال اللہ تعالی فبایعہن۔ تو ابھی اس قول میں یعنی پچھلے میں جو قیاس فاسد بیان کیا ہے، یا ایک چیز کو دوسرے پر قیاس کیا ہے، یا جو جواب دیا ہے وہ بغیر سوچے سمجھے دیا ہے، تو اس میں بھی اسی طرح ہے کہ اس نے کہا کہ الفقہاء، فقہا فقیہ کی جمع ہے، اور یلحنون یعنی خلاف الصواب، یا یلحن فلان فی قولہ ای اخطأ، یعنی خطا ہو گیا، یا قال خلاف الصواب، جو صحیح ہے اس کے خلاف پڑھا۔ تو یلحن، لحن کہتے ہیں غلطی کو، اور یلحنون کہ وہ غلطی کرتے ہیں، یہ باب نصر، یہ باب فتح یفتح سے ہے، فتح یفتح، اور فتح یفتح کے باب میں ہم نے پڑھا تھا کہ فتح یفتح سے اس کا فا یا عین یا لام کلمہ، عین یا لام کلمہ میں حروف حلقی میں سے کوئی حرف ہو تو لحنا، لام کلمہ، یہ لام کلمہ ہے، یہ عین کلمہ ہے، یہ فا کلمہ ہے، تو عین کلمہ جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ حرف حلقی ہے۔ فی قولہم، ہم ضمیر راجع کس کی طرف؟ فقہا کی طرف، کہ اپنے قول میں، کون سے قول میں؟ البایع، بایع یہ اصل میں ہے بائعن، بائعن، اس کو آپ بائعن نہیں کہہ سکتے، یعنی بغیر حمزہ، یہ اور یہ میں یہ یا ہے اور یہ یہاں پر حمزہ ہے، تو بائعن کی جگہ پر وہ بائعن پڑھتے ہیں، یا قائل، مثلا یہ قائل ہے، بائعن اور قائل یہ دونوں اس میں فاعل کے صیغے ہیں، اس میں فاعل کے صیغے ہیں دونوں، بائعن اور قائل۔ بغیر حمزہ سے مراد یہ ہے کہ یا پڑھتے ہیں اس پر حمزہ نہیں پڑھتے۔ فقال قائل، تو ایک قائل یعنی کہنے والے نے کہا، قد قال اللہ تعالی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، فبایعہن، تو ابھی فبایعہن یہ مبایعہ سے ہے، مبایعہ بابی مفاعلہ، مفاعلۃ، بایع، بایع، یہ بایع ہے بایعین، فبایعہن، تو ابھی یہ بایع یہ امر کا صیغہ ہے، امر، یہ امر کا صیغہ ہے، اور یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اس میں
فاعل کا صیغہ ہے، تو اس نے کہا کہ فقہا جو ہے وہ اپنے قول بائعن میں غلطی کرتے ہیں، بائعن کی جگہ پر بائعن پڑھتے ہیں اور یہ غلطی کرتے ہیں۔ تو بولنے والے نے کہا کہ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فبائعہن، فبائعہن، تو یا پھر بائع، بائع یبائع، مبایعۃً، الامر منہ بائع، بائع، تو بائعہن یہاں پر امر کا صیغہ ہے، اسم فاعل کا صیغہ نہیں ہے۔ تو اس نے اس اعتراض کے جواب میں جو کہا ہے یہ دونوں، یہ قیاسی فاسد ہے، اس کو قیاس کیا ہے اس پر کہ فقہا اگر یہ کہتے ہیں تو قرآن کریم میں بھی اس طرح ہے، تو اس کے جواب میں ہم نے یہ بتانا ہے کہ بائع، یہ بائعن اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اور بائع بغیر حمزہ جو ہے یہ امر ہے، امر کا صیغہ ہے واحد، امر حاضر، امر حاضر ہے مخاطب، امر حاضر واحد، بائع، بائعو، تو یہ امر کا صیغہ ہے اور یہ اس میں فاعل ہے، تو اس میں اگر حمزہ نہیں ہے تو یہ باب مفاعلہ سے امر کا صیغہ ہے، اور اس میں جو غلطی کرتے ہیں یہ کون کرتے ہیں؟ فقہا اپنے بعض اقوال میں۔ تو یہ ہے قیاس فاسد کے بارے میں آج کا ہمارا 13واں سبق۔ اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔